اس وقت مسلمانوں کے پاس بیان کرنے کو دکھڑے کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ اب تو ہم نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو نجی محفلوں میں بھی سوائے دکھڑوں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ غم کی ایک طویل رات ہے اور وہ کٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حساس طبیعت کے لوگ تنہائیوں میں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، یا اللہ امت مسلمہ کی یہ غم کی طویل رات کیسے کٹے گی؟ امت مسلمہ کی یہ دکھوں کی یہ طویل رات کا صبح کا سویرا کب نمودار ہوگا؟ کہیں پر لٹتی ہوئی آبروئیں ہیں، کہیں پر کٹی پٹی لاشیں ہیں، کہیں پر عمارتوں کے ملبے ہیں، ملبے کا ڈھیر ہے۔ غرض کہ دنیا بھر کے اندر الگ الگ مسائل سے دوچار ہے مسلم امہ۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اگر ہم کسی کو بھی قرار دیتے ہیں تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حساس دل نہیں رکھتے یا ہم حق پسند طبیعت نہیں رکھتے۔ یہ رائے فرار کرنے والی قوموں کا انداز ہوتا ہے کہ ہمیشہ رائے فرار اختیار کرنے والی قومیں اپنی ناکامیوں کا صحرا کسی نہ کسی کے سر ڈالتی ہیں، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی نہ کسی کے سر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو قرآن مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب من جانب اللہ ہے، اور وہ سب کے سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ پڑھا گیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے والے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل اذیت حضور کو پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو پہنچائی گئی اذیت کو اپنی محبت کی بنیاد پر اپنی طرف بھی منسوخ فرمایا۔ جیسے کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، تو حضور علیہ السلام کو اذیت دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کس وجہ سے پہنچتی ہے اور کس طرح سے پہنچتی ہے، تو اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کی اذیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، ہم جو بھی جرم کرتے ہیں، ہم جو بھی برائی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو ہم جو کچھ کرتے ہیں حضور کی نگاہ میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اور حال ہی کے اندر یہ بات علم میں آئی کہ کسی نے یہ کہا کہ اہل سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حاضر و ناظر مانتے ہیں
تو پھر کیا وہ اللہ کے رسول کی مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی ہجرت نہیں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ جب حضور حاضر اور ناظر ہے تو پھر حضور نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں فرمائی؟ کتنے نادان لوگ ہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جسمانی طور پر حاضر و ناظر ہیں؟ اللہ اکبر، ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ بلکہ اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان پر چمکتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پانی والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، ممبئی والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، جودھ پور والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، دنیا بھر کے جہاں جہاں سورج نکلتا ہے، کہاں سورج نکلنا؟ کہاں پانی میں سورج نکلا۔ ارے اللہ کے بندے